اینٹی بائیوٹک بہت اچھی چیز، بہت زبردست، لیکن یاد رکھیے اینٹی بائیوٹک نے جا کر آپ کے اس بیکٹیریے کو تو مار دیا 14 دن میں، 21 دن میں، 7 دن میں، لیکن وہ جو ماحول تھا جس وجہ سے وہاں بیکٹیریا پیدا ہوا، وائرل پیدا ہوا، وائرس پیدا ہوا، فنگل پیدا ہو گئی، اس ماحول کو کیا اینٹی بائیوٹک ٹھیک کر رہی ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، نہیں کرے گی۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ چند ماہ بعد، چند ہفتوں بعد یا چند ماہ بعد دوبارہ وہی امراض شروع ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے سامنے دنگل کھلا ہوا ہے۔ لوگ پرچیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، ڈاکٹر بدل رہے ہیں، اسپیشلائزیشن بدلی جا رہی ہے، شہر بدلے جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ لے جاؤ فلاں۔ کیا وجہ؟ کہ اینٹی بائیوٹک ایک کورس کیا، دوسری بار مرض آئی تو وہ ڈاکٹر وہی لکھے گا یا بندہ خود سیلف میڈیکیشن کر کے وہی لے گا، بیکٹیریا اور بدل چکا ہوگا، مضبوط ہو چکا ہوگا۔ تو سامعین محترم، طب یونانی یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ اس ماحول کو ٹھیک کریں جس ماحول میں بیکٹیریا، وائرس، فنگل پیدا ہوتا ہے۔ پہلے آپ وہ گندے جوہر، وہ گندے چھپڑ، وہ باسی دودھ، وہ باسی کھانا، وہ باسی برتن پہلے دور پھینکیں، ان کو چمکائیں، صاف رکھیں۔ کیسے ہوں گے؟ اب آئیے، طب یونانی اور ایلوپیتھک یہاں دونوں ایک ہے۔ ایلوپیتھک بھی یہ کہتی ہے کہ قوت مدافعت جب تک مضبوط ہو کوئی فنگل، وائرس، بیکٹیریا اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیہاتوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورت دن رات دھوپ، سردی، گرمی میں کام کر رہے ہیں، ان کی حرارت بڑھ رہی ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں۔ سامعین محترم، آپ ان کا کبھی جا کے معائنہ کریں، بہت کم لوگ بیمار ہوں گے۔ اور پھر ہمارے یہاں ڈینگی سے بچنے کے لیے کیا تحریک چلتی ہے پاکستان میں؟ ٹائروں میں پانی نہ ہو، چھتوں میں پانی نہ ہو، پانی کہیں جوڑوں میں کھڑا نہ ہو، یعنی وہ پانی اس ڈینگی مچھر کے ماحول کو پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہاسپٹل میں، کلینکوں کے سامنے، جگہ جگہ چوراہوں پر، اشاروں پر ہماری حکومت جیسے ہی مچھر کا ماحول آتا ہے تو ڈینگی کے بورڈ لگ جاتے ہیں، اور پھر ٹیمیں چلتی ہیں، کہیں پانی کھڑا نہ ہو، کہیں ٹائروں میں پانی نہ ہو، کہیں چھت میں پانی نہ ہو، کہیں نالیوں میں پانی نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ کہ یہاں سے ڈینگی پیدا ہونا ہے۔ یعنی سال میں ایک دفعہ یہ سیزن آتا ہے نا، بارشوں کے بعد، خصوصی طور پر بارشوں کے بعد مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، تعفن پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو اور حبس، اور اسی میں پھر آپ کا ہیضہ بھی آتا ہے، بخار بھی آتے ہیں، الٹیاں بھی آتی ہیں، ڈائریا بھی ہوتا ہے، وہی وائرس بھی ہے، فنگل بھی ہے، بیکٹیریا بھی ہے، مکس اپ کر کے آپ کو بیماریاں آتی ہیں۔ معلوم ہوا حکومت بھی یہ جانتی ہے، ریاست بھی یہ جانتی ہے کہ جب تک کوئی ماحول پیدا نہ ہو کوئی مچھر، مکھی، وائرس، بیکٹیریا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم طب یونانی کے نظریے سے آپ کو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب تک آپ کو یہ جاہل ڈاکٹر اندھا دھند پانی پلائے جائیں گے نا، آپ کی باڈی میں پانی بڑھنے کے ساتھ ٹھنڈک بڑھے گی، ٹھنڈک کے ساتھ غذائیں غیر منہضم رہیں گی، غذائیں آنتوں میں رک گئیں تو آنتوں میں وائرس آئے، بیکٹیریا آئے گا، مکد میں رک گئیں تو مکد میں آئے گا، جگر میں چلا گیا تو جگر میں آئے گا، خون میں غیر منہضم کچی غذائیں رہ گئیں تو بیکٹیریا خون میں آ سکتا ہے۔ اس طرح آپ آگے مثال لگاتے جائیں۔ اندھا دھند جب جسم میں ٹھنڈک گرائی جائے گی، ادھر سے اے سی کی ٹھنڈک، ادھر سے گاڑی کی ٹھنڈک، ادھر سے دفتر کی ٹھنڈک، ادھر سے کوک، پیپسی، فانٹا، مرنڈا، برگر، شوارمے، ادھر سے 2 قدم چلنا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ غذائیں کچی رہیں گی، جیسے برتن میں بس گئیں، اور اسی طرح جسم میں بس گئیں۔ جہاں بسیں گی، جہاں خراب ہوگی، جہاں تعفن پھیلے گا، جہاں عفونت پھیلے گی، اس جگہ پر بیکٹیریا، وائرس آئے گا۔ تو سامعین محترم، یہ چند مثالیں دے کر اب میں پھر آپ کو رپیٹ کرواتا ہوں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جراثیم بیماری کی وجہ ہیں، یا ہمارا ماحول، ہماری خوراک، ہمارا رہن سہن، ہماری سوچیں، یہ بھی شامل ہیں، نفسیات بھی شامل ہیں، حسد شامل ہے، حسد سے انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر جگر خراب ہوتا ہے، اور انسان کو نشے سے اعصاب سن ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وائرس آتا ہے، وائرل آتا ہے۔ ایسی کوڑ جیسی بیماریاں جو فنگل ہے، یہ کیا ہے؟ شرابیوں کو ہوتا ہے ٹھنڈا ہو کر۔ جگر خراب کن کا ہوتا ہے؟ یہ جو فیٹی لیور کہہ لیتے ہو، الکوہل فیٹی لیور، الکوہلی، کیا ہے؟ شراب کی وجہ سے جگر خراب ہو گیا۔ یعنی ہماری خوراکیں بھی، ہمارا ماحول بھی، ہمارا رہن سہن بھی یہ جراثیموں کو دعوت دیتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، لڑائی جھگڑے اور حرام کی کھینچاؤ، یہ ساری چیزیں ہماری بیماریوں میں عمل دخل کرتی ہیں۔ طب یونانی قطعی جراثیم کی انکاری نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔
لیکن پھر واپس آتا ہوں، کیا اینٹی بایوٹک کام کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی، آئندہ کریں گی؟ کبھی نہیں کریں گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب تو اینٹی بایوٹک آپ لوگوں نے جانوروں کو بھی لگانا شروع کر دی۔ اب اس حد تک بیماریاں بڑھ گئی ہیں کہ جانوروں کی بیماریاں، مرغیوں کی بیماریاں، گائے بھینس کی بیماریاں۔ جی سامعین محترم، اب آپ نے دیکھا نہیں کہ اینٹی بایوٹک جو انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی وہ بے حس ہو گئی ہیں، بیکار ہو گئی ہیں۔ اب کیا کر رہی ہے ماڈرن میڈیکل سائنس؟ جو جانوروں کے لیے اینٹی بایوٹک بنائی گئی تھی وہ انسانوں کے لیے اب یوز ہو رہی ہے۔ آپ کو بتایا نہیں جا رہا، یہ جو ارلی ڈیتھ ہوتی ہے نا، یہ جانوروں کی اینٹی بایوٹک لگائی جاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ 2 نمبری ہے۔ غیر ملکوں میں تو اینٹی بایوٹک بھی سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، پیناڈول بھی سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، یہاں تو اندھا دھند کام چل رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اب دیکھیں طب یونانی پھر میں ذکر کر دوں، جراثیم کی قائل ہے، لیکن جراثیم کے پیدا ہونے کی وجہ ہو، جس بندے کی اب آ جائیں امیونٹی کمزور ہو، نقل و حرکت کمزور ہو، بہت ٹھونسنے اور کھانے پینے کا عادی ہو اور بالکل ایکسرسائز نہ کرتا ہو، جسم کی امیونٹی کو پورا نہ رکھتا ہو، اسے ہر بیکٹیریا لگ سکتا ہے، ہر وائرل لگ سکتا ہے، ہر وائرس لگ سکتا ہے، ہر قسم کی فنگل ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کرونا میں زیادہ تر ڈاکٹر فوت ہوئے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ کیوں؟ وہ بیچارے 24 گھنٹے ہسپتال میں ڈیوٹی، اے سی، گھر، پریشانی، ان کو جیسے مریض آیا ان کی قوت مدافعت تھکن کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے محنت کر رہے ہیں۔ میں دشمن نہیں ہوں ڈاکٹروں کا، پیار کرتا ہوں ان سے، لیکن ان کی تھیوری پہ اعتراض کرنا میرا فرض ہے۔ اب وہ بیچارے تھکے، اکثر ڈاکٹر مرے ہیں ہاسپٹلوں میں، لیڈیز اور جینٹس۔ کیوں؟ انہیں کرونا تھا؟ نہیں تھا۔ ان کے پیپرے بند تھے؟ نہیں تھے۔ ان کی امیونٹی کمزور ہوئی تو کھڑے کھڑے انہیں بھی موت آ گئی۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی آپ جاؤ گے، جس جگہ بھی آپ جاؤ گے، وہاں کا ماحول بدلے گا، وہاں کی خوراک بدلے گی، وہاں کا بہت کچھ بدل جائے گا تو آپ کو بیماریاں آئیں گی۔ جی سامعین محترم، اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں پراڈوں پر، پجاروں پر، گاڑیوں پر، کھاتے پیتے، ذمہ دار، جج، وکیل، ان کی فیملیاں کھاتے پیتے گرانے، صحت مند، ہر چیز کی کمی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیمار ہیں۔ رپورٹس اٹھائی ہوئی ہیں، کیا وجہ؟ نہ ان کو کھانے پینے کا ڈاکٹر بتاتا ہے، نہ ان کو ماحول کا ڈاکٹر بتاتا ہے، بس یہ گولیاں دوائیاں کھا لو اور جو مرضی کرو۔ یہی وجہ ہے، یہی میری جنگ ہے کہ آج اس تھیوری کو دنیا نے دیکھا کہ فیل ہو رہی ہے، فیل ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز چند سال باقی ہیں، جراثیم تھیوری کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ نتیجہ تن میں آپ کو آخری باتیں کر دوں، ہر ڈاکٹر ہربل پہ آ چکا ہے، ہر ڈاکٹر پنساری بن چکا ہے، ہر ڈاکٹر دلیا بیچ رہا ہے، آٹا بیچ رہا ہے، کاوے بیچ رہا ہے، کافیاں بیچ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مورنگا بیچ رہا ہے، کوئی سنڈ بیچ رہا ہے، کوئی ادرک بیچ رہا ہے، کوئی آملہ بیچ رہا ہے، کوئی ترفلا بیچ رہا ہے۔ کیا ہے یہ تو ہربل ہے نا، نیچرل ہے۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو اطلاع دے دوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آج آپ کو یقین آئے نہ آئے لیکن میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، پاکستان میں کوئی ایک ڈاکٹر نہیں ہے جو علاج بالغذا کو سمجھتا ہو۔ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو نیوٹرسٹ بن کے فیسیں لے رہے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں گرمی کا، سردی کا، تری کا، خشکی کا۔ جاہل ہیں، جاہل رہیں گے اور جاہل ہی مر جائیں گے، ضد میں، ہٹ درمی میں۔ ہاں، جو لوگ مان کر چلیں گے نا، میں تو اتفاق چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور فاضل طبیب مل کر کام کریں، ریاست ہمارا ساتھ دے، ہم سینکڑوں نہیں اربوں روپیہ ماہانہ بچا سکتے ہیں، اربوں روپیہ جو زر مبادلہ ادویات پہ لگتا ہے۔ ان کو تو نیوٹریشنسٹ جو ہیں انہیں سمجھایا ہی نہیں جاتا، انہیں تو صرف وٹامن بتائے جاتے ہیں، فلاں میں سی ہے، بی ہے، 12 ہے، اے ہے، کے ہے، ای ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ گرمی، سردی، خشکی، تری، جب تک جراثیم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک ڈاکٹر غذا کے مزاج کو نہیں سمجھے گا۔ قیامت آ جائے گی، جراثیم نہیں مریں گے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔